بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تیگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہیں پیچھے سے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعضاء و کربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو،
اے پیغمبر اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں، یہ کسی پیغمبر کے شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہاں، جبکہ ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جب دونوں فوجیں بھیڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اچھا اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں ان کے اخلاف میں اس سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر وہ اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا، سو ان سے مت ڈرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، اور تمہارے لیے اے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یہ مجرم ہیں اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن عنقریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے، اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس لیے اے پیغمبر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے
اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔ ایمان والو، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائشیں تو ہر حال میں ہونی ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے، تمہیں بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ البتہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ کام ہے جو اس کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ پھر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی سی قیمت لے لی، سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں۔ تم ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے۔ وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں، اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار، اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہ کروں گا، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہٰذا جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں، ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے اے پیغمبر، یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے۔ ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے،
اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایمان والو، آخری فتح تمہاری ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو، اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ آمین یا رب العالمین۔